शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सफ़र आखिरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा ईरान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान के ग्रैंड इमाम ख़मीनी मुसल्ला में। वज़ीर आज़म की ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की तजहीज़ तकफीन में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, बिलावल भुट्टो और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद आयतुल्लाह खामनाई को ख़राज अक़ीदत। पाकिस्तान वफ़द की शहीद आयतुल्लाह खामनाई के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। तेहरान आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान का दौरा मुकम्मल करके तुर्किया रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की ईरान के लिए खदमात को ख़राज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के रहबर आला शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद हैं। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की ताज़ियती तक़रीबात का आगाज़। दुनिया भर से आलमी रहनुमाओं की तेहरान आमद का सिलसिला जारी है। तुर्की के नायब सदर भी पहुँच गए। तुर्कमानिस्तान के सदर अज़रबैजान, इराक़, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया और भारत के मज़हबी सरकारी वफूद तेहरान पहुँच चुके। वफूद की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकातें। गैर मुल्की रहनुमाओं ने शहीद अली खामनाई को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए ईरानी अवाम से इज़हार यकजहती किया। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अवाम को कुल आखिरी दीदार कराया जाएगा, जबकि पीर को तेहरान में जनाजे का मरकज़ी जुलूस होगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन आबाई शहर मशहद में 9 जुलाई को होगी। जनाजे में मुमकिन तौर पर 1.5 से 2 करोड़ अफराद शरीक होंगे। आयतुल्लाह खामनाई 28 फरवरी को अमरीका इसराइल फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए थे। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की शहादत सफ़र का इख्तिताम नहीं, नए बाब का आगाज़ है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है शहीद सुप्रीम लीडर की विरासत और पैगाम हमेशा बाकी रहेगा। ईरान का मुस्तक़बिल कौमी इत्तेहाद के ज़रिए ही महफूज बनाया जा सकता है। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान हमला हुआ तो जवाब नहायत सख्त होगा। तर्जुमान पासदार इनक़लाब का कहना है मुखालिफिन शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान हमले से पहले 2 बार सोच लें। आबने हुर्मुज़ अमरीका के लिए खेल का मैदान नहीं, किसी भी मुदाखलत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आबने हुर्मुज़ ईरान का हिस्सा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं खित्ते में पायदार अमन सिर्फ बैरूनी मुदाखलत के बगैर ही मुमकिन है। अमरीकी फ़ौजी कमांड खित्ते में सिक्योरिटी नहीं बदअमनी लाई है। गैर मुल्की ताकतें खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं। ईरान के साथ मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ रही हैं। ईरान तमाम शराइत मानने पर आमादा हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। हाल ही में ईरान का नया रेडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। ईरान में महंगाई 300% है। इसराइल में मेरी मकबूलियत 99% तक थी। कोई यहूदी डेमोक्रेट को वोट कैसे दे सकता है। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। पाक भारत जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाएं। अमरीकी पॉलिसियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम को हवा दे रही हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका ने मग़रबी एशिया में अमन व सलामती को मुसलसल नज़रअंदाज किया। फ़ौजी इजलास महज नुमाइशी इक़दाम है। अमरीका का तर्ज़ अमल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ़ वर्जी है। हालिया अमरीकी और इसराइली हमलों से खित्ते के ममालिक सबक सीखें। इलाक़ाई ममालिक बैरूनी मुदाखलत से होशियार रहें। अमरीकी और इसराइली इक़दामात ने इलाक़ाई अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाया है। ईरानी रहनुमाओं के कत्ल का घिनौना इसराइली मंसूबा। अमरीका ने ईरान को इसराइली खुफिया मंसूबे से आगाह कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट का तहलका खेज इंकशाफ, लिखा अमरीका को खदशा था ईरानी मुज़ाकरातकार इसराइल के निशाने हैं। मुज़ाकरात को सबूताज करने के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ़ के कत्ल की मनसूबाबंदी कर रखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन ने इसराइली हुकाम पर जोर दिया कि वो ईरान की सियासी क़यादत को निशाना बनाने से गुरेज करें।
ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ اسرائیلی کارروائی سے ایران کی اعتدال پسند قیادت ختم ہو جاتی۔ امریکہ نے پر وقت ایرانی قیادت کو اس منصوبے کے بارے آگاہ کر دیا تھا۔ جنگ بندی اور امریکی دباؤ کام نہ آیا، اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 4 فلسطینی شہید ہو چکے، 15 زخمی۔ خان یونس اور جنوبی غزہ کی پٹی میں گاڑیوں پر ڈرون حملے، بے گھر افراد کے خیموں پر اسرائیلی گولہ باری میں متعدد افراد شہید۔ خان یونس میں 2 افراد شہید ہوئے اور 7 زخمی ہوئے۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر ڈرون حملے میں 2 افراد شہید، 4 زخمی ہو چکے۔ بھارت پورے خطے بالخصوص پاکستان میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے۔ میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی بھارت کے موضوع پر اہم نشست۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فوج بی جے پی کی اور مذہبی سیاست کی نظر ہو چکی۔ ہندوتوا نظریہ بھارت کے سیکولر تشخص کو شدید متاثر کر چکا۔ اکھنڈ بھارت کا تصور توسیع پسندانہ عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ بڑھتی عدم برداشت بھارت کے اندرونی استحکام کے لیے بڑا چیلنج بن گئی۔ بھارت میں آزادی اظہار اور صحافت ریاستی کنٹرول میں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں عوام شدید فوجی موجودگی کے ماحول میں محصور ہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سرکردہ لیڈرشپ بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستانی عوام بھارت سے نہ کبھی مرعوب تھے اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے دارنسر میں مسافر بس کھائی میں جا گری، حادثے میں 40 افراد جاں بحق ہو گئے، متعدد زخمی۔ جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ موڑ کاٹتے ہوئے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ مسافر بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ قریبی ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ پولیس پی ڈی ایم میں ضلع انتظامیہ امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا حادثے پر افسوس کا اظہار۔ فٹ بال ورلڈ کپ پرتگال کی راؤنڈ آف 16 میں انٹری۔ پرتگال نے کروشیا کو ایونٹ سے باہر کر دیا۔ پرتگال نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کروشیا کو 2-1 سے ہرا دیا۔ پرتگال کی جانب سے کرسٹیانو رونالڈو اور گونکالو راموس نے گول کیے۔ رونالڈو نے ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ میچ میں پہلی مرتبہ گول کیا۔ اسپین نے آسٹریا کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ اسپین نے پری کوارٹر فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سوئٹزرلینڈ نے الجزائر کو 2-0 سے ہرا دیا۔ ورلڈ کپ کا بخار سر چڑھ کر بولنے لگا۔ میامی بیچ ارجنٹائنی شائقین کے رنگ میں رنگ گیا۔ اہم میچ سے قبل شائقین کا خوب جشن۔ ادھر پرتگال کا لاسٹ 16 میں جگہ بنانے پر شائقین کا ٹورنٹو کی سڑکوں پر خوب جشن۔ پرتگالی مداحوں نے فلسطینی پرچم بھی لہرایا۔ اب صرف پولیس نہیں، روبوٹک کتے بھی ورلڈ کپ کی سیکیورٹی پر مامور۔ میکسیکو کے شہر مونتری میں سیکیورٹی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا گیا۔ چین میں تیار کیے گئے جدید روبوٹک کتوں کو اسٹیڈیم کے اطراف تعینات کر دیا گیا، جو ہجوم پر نظر رکھنے، مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی کرنے اور پولیس کی معاونت کے لیے جدید سینسرز اور اسمارٹ ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ مصری فٹ بال وفد اور ڈلاس پولیس آمنے سامنے۔ مصری فٹ بالر ابراہیم حسن کو پولیس کی جانب سے بچے کے ساتھ سیلفی لینے پر روکا گیا، جس کے بعد امریکی سیکیورٹی گارڈ اور ابراہیم حسن کے درمیان تلخ کلامی کا واقعہ پیش آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت متعدی امراض کی روک تھام پر جائزہ اجلاس۔ خصوصی ٹاسک فورس کی متعدی امراض کی روک تھام کے اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی متعدی امراض پر قابو پانے کے لیے ماہرین کی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ کہا ایڈز اور ہیپاٹائٹس سی کے روک تھام کے لیے ماہرین کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ متعدی امراض پر قابو کے لیے قومی سطح پر جامع حکمت عملی ناگزیر ہے۔ ڈرائب سرنجز سے امراض کی روک تھام کے لیے نئی پالیسی تجاویز مرتب کریں۔ بین الاقوامی شراکت داروں کا تعاون متعدی امراض کے سدباب کے لیے انتہائی اہم ہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کہنا آمد جاں وقت بچوں کے والدین سے ملاقات۔ مریم نواز نے متاثرہ والدین کا درد بانٹا اور دلاسا دیا۔ وزیر اعلیٰ نے سانحہ خانہ کے دکھی خاندانوں میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سوگوار خاندانوں کو اور ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ کہا دکھی ماؤں کے آنسوؤں کا مداوا کوئی رقم ادا نہیں کر سکتی۔ ننھے پھولوں کا اس طرح بچھڑ جانا دلخراش واقعہ ہے۔ دکھی ماؤں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے بچوں کا غم میرا اپنا۔ دہشت گرد معاشرے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے در پہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے خطاب۔ کہا علماء کرام معاشرے میں پنپنے والے جرائم کی بیخ کنی کے لیے کردار ادا کریں۔ قومی پیغام امن کمیٹی ملک میں امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پنجاب میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے علماء کرام کی خدمت کی اشد ضرورت ہے۔ محراب و منبر سے اصلاح کا پیغام جانا چاہیے۔ آنے والی نسلوں کی بہتر تربیت کے لیے ہر اقدام کرنے کو تیار ہوں۔ معرکہ حق میں کامیابی نے پاکستان کو دنیا میں منفرد مقام دلایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جدہ میں قائم مقام گورنر مکہ شہزادہ سعود بن مشعل سے ملاقات۔ کھیلوں سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک سعودیہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر داخلہ نے عمرہ اور حج کے لیے بہترین اقدامات پر قائم مقام گورنر مکہ ریجن کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی گورنر کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دینے اور ہر ممکن تعاون کا اعادہ۔ سعودی گورنر نے PCB سعودی کرکٹ معاہدے کو خوشائند قرار دیا۔ ٹیکس وصولی کے لیے تاجر اور چیمبرز FPR کا ساتھ دیں۔ بجٹ میں تاجروں اور صنعت کاروں کی تجاویز کو مد نظر رکھا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی فیصل آباد میں چیمبر آف کامرس میں صنعت کاروں سے گفتگو۔ کہا حکومت تاجر برادری کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ برآمد کنندگان کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اگلے بجٹ کے لیے ابھی سے تاجروں کی تجاویز پر کام شروع کریں گے۔ SMEs کے لیے فائنانسنگ بڑھائیں گے۔ مشرق وسطی حالات اور خام تیل کی قیمتوں کے سبب افراط زر میں اضافہ ہوا۔ آنے والے مہینوں میں افراط زر میں کمی ہوگی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا میکرو اکنامک اشاریے معاشی استحکام کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہر سال گزشتہ سال سے مسلسل بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا تخمینہ ہے نظرثانی شدہ GDP نمو 3.7% سے زائد ہوگی۔ زرعی نمو توقعات کے مطابق حاصل نہیں ہو سکی۔ جون میں زر معاملہ کے ذخائر $18.4 ارب ریکارڈ ہوئے۔